کہے کہ مجھے بہت ندامت ہے، یعنی اس کو یہ تو پتہ ہے کہ اللہ نے تو معاف چلے کر دیا ہے، لیکن اس کے دل سے وہ ریگریٹ، فائر آف ریگریٹ، وہ آگ نہیں بجھ رہی اس کے اندر سے، اس کو ندامت بہت زیادہ ہے. جیسے کہ میں آپ کو یہاں مثال دوں اگر وحشی کی، اف آئی ایم کریکٹ، کہ وہ ظاہر ہے اس کے دل میں ایک بڑی ندامت تھی جب تک کہ اس نے مسیلمہ کذاب کو نہیں مار دیا تھا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جب وہ آیا تھا تو ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے کہا تھا کہ آپ چہرہ ڈھانپ کے میرے پاس آیا کریں. غالباً شاید اس لیے تھا کہ مجھے وہ یاد آ جاتا ہے لمحہ، شاید اس لیے تھا. تو یہ ریگریٹ کبھی کبھی تو شیخ اچھا بھی ہوتا ہے، پازیٹیو ریگریٹ جو انسان کو بہت بڑے بڑے کام کروا دیتا ہے اور وہ اس کی ایک فورس بن جاتا ہے، پاور بن جاتا ہے وہ ریگریٹ. لیکن ایک بڑا ڈسٹرکٹیو ریگریٹ بھی ہوتا ہے، اگر میں سائیکالوجی کی نظر سے دیکھتا ہوں، جو انسان کو پھر ان پروڈکٹیو بنا دیتا ہے اور مایوسی کی طرف لے جاتا ہے. وہ انسان اپنے آپ کو نہیں معاف کر رہا ہوتا ہے، وہ اتنا پھر ریگریٹ، اوور ریگریٹ میں چلا جاتا ہے اور گلٹ میں اتنا زیادہ چلا جاتا ہے. اور یہ بھی ہمیں ایسے جملے آتے ہیں شیخ لوگوں کی طرف سے کہ آئی فیل ڈرٹی، میں بہت گندا فیل کرتا ہوں، مطلب مجھے نہیں اللہ معاف کرے گا. چلیں وہ تو ہم نے ثابت کر دیا اللہ تو معاف کر دے گا، لیکن وہ کہنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ہی اپنے آپ کو نہیں معاف کروں گا. اس ریگریٹ سے شیخ کس طرح سے؟ دیکھیں ساری چیزیں جو ہے نا جی یہ جڑی ہوئی ہیں اسی نظام کے تحت، صحیح، جس نظام کو ہم اسلام کہتے ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. صحیح. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مسلمان ہونے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ واپس کھینچ لیا. صحیح. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا. صحیح. تو کہتے ہیں کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جو گناہ میں نے کیے ہیں ان کا کیا بنے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم من کا ما کان قبلہ. صحیح. اسلام جو ہے، جب اسلام انسان قبول کر لیتا ہے تو پہلے کے سارے گناہ وہ ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، ہجرت بھی ان سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے جو اس سے پہلے ہوتے ہیں. اور ہجرت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ. اصل مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. صرف وطن چھوڑنا ہجرت کرنا نہیں ہوتا، اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑنا یہ ہجرت ہے. اچھا، جو شخص یہ ہجرت کرے اس کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو گئے. لہٰذا یہ جو سسٹم ہے اسلام کا، اس نظام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ وہ پچھلے گناہ خود بخود معاف ہوتے چلے جاتے ہیں. بلکہ وہ جو سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو توبہ توبہ تو اتنا بڑا ٹول ہے، اتنا شاندار ٹول اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے. تم نے جب استعمال کرنا ہے کر لو، استعمال نہیں کرتے تو ہم نہیں کرتے. یہ اتنا شاندار ٹول ہے کہ وہاں تو اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو واپس آ گیا اور اس نے ایمان قبول کیا، وعمل عملا صالحا، اور اس نے نیک عمل کیا، یعنی واپس آ کے نیکیاں شروع کر دی، اس کے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. جو ساری زندگی گناہ کیے تھے اب وہ نیکیاں بن جائیں گے. تو اندازہ کیجئے جب اللہ کی طرف سے اتنا شاندار ریلیف پیکج ہے، یعنی اس سے بڑا ریلیف پیکج ہو سکتا ہی نہیں. بالکل. آپ جب کبھی اس ریلیف پیکج کو استعمال کرنا چاہیں تو آپ کر لیں، نہ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. تو پھر اس کے بعد گلٹ کیسا؟ گلٹ تو تب رہے کہ اگر آپ کے توبہ کرنے کے باوجود گناہ معاف نہ ہوں. اگر آپ کے توبہ کرنے کے باوجود، جب اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور پھر یہ فرما دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو پھر گلٹ کیسا؟ تو یہ گلٹ والی بات بھی ان لوگوں کو ہم کہہ سکتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان کا معاملہ ہوتا ہے. یا پھر یہ ہو سکتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو کہا سامنے نہ آیا کر، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وحشی کا گناہ معاف نہیں ہے. وحشی کا گناہ معاف ہوا، وحشی ایک مخلص مسلمان ہوئے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جماعت میں شامل ہوئے، پاکیزہ جماعت میں شامل ہوئے اور گناہ معاف ہوا.
یہ تو ایک الگ بات تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعہ یاد آ جاتا تھا تو اس لیے آپ نے کہا کہ آپ میرے سامنے نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ معافی نہیں ہے, معافی بھی ہوئی اور وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام بھی لیے اور جو ہم دیکھتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ کسی بھی معاملے میں گلٹ باقی رہ جاتا ہے, قطعاً کوئی گلٹ باقی نہیں رہتا, نہ رہنا چاہیے. جس کا گلٹ باقی رہتا ہے آپ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نظام پر جس کو اعتماد نہیں ہے اس کا گلٹ باقی رہے گا, اور جس کو اعتماد ہے اس کا تو کوئی گلٹ باقی. میں یہی آپ سے پوچھنا تھا شیخ کہ پھر ایک تو پازیٹیو گلٹ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلو اس کو ایک ریگریٹ بار بار توبہ کرنے پہ مجبور کر رہا ہے اور وہ مزید اچھے اعمال میں بڑھ رہا ہے. بار بار توبہ کرنا تو بہت اچھا ہے, یہ مومن کی زندگی کا منہج ہے. ایگزیکٹلی. اور کچھ ریگریٹ شیخ کچھ لوگوں کو نا سیدھا بھی کر دیتے ہیں, یعنی ان کے ساتھ رہتا ہے وہ ریگریٹ اور وہ بار بار ریگریٹ انہیں نا پھر نیک عمل کرنے پہ بھی مجبور کرتا ہے. ریگریٹ جو ہے نا یہ توبہ کے عمل کا حصہ ہے. صحیح. وہ جو ابھی میں عرض کر رہا تھا اور آپ نے بھی بتایا رب انی ظلمت نفسی, صحیح, میں نے اللہ اپنی جان پر ظلم کیا, صحیح, یہ ریگریٹ ہے نا. ریگریٹ. ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. تو یہ, اور پھر رب انی اذنبت ذنبا, اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے, یہ ریگریٹ ہے. صحیح. اعتراف بھی ہے صحیح, اور ریگریٹ بھی ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے, اور اس سے جب انسان اپنے گناہ سے معافی مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. بے شک. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نیگیٹو والا گلٹ ایک حاوی ہوا ہے آپ پہ کہ وہ جائے نہیں رہا, تو یہ بھی میرے خیال پھر اللہ کی اس پہ نہیں شک کرنا ہے کہ آپ یوں کہہ لیں جی یہ ایمان میں کمزوری کی علامت. بالکل. ایمان جس کا پاک ہے, صاف ہے, جس شخص کو یہ ریگریٹ نہیں جا رہا, اس کو بار بار اللہ کی طرف دھیان دینا چاہیے, اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا چاہیے. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, یہ بار بار کہنا چاہیے, اور توجہ کر کے مانا کے اوپر بار بار یہ کہنا چاہیے. انشاءاللہ میں آپ سے پوچھنے والا تھا کہ یہ ایک فیئر حاوی ہے اس پہ, خوف حاوی ہو چکا, اور شیطان بھی پھر بار بار اسے ظاہر ہے وہ پنچ کرتا ہے. بخشنے والا جب اللہ ہے. جی. بدو ایک آیا تھا نا, اس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حساب کس نے لینا قیامت والے دن. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے. وہ خوش ہوتا ہوا اچھلتا ہوا چلا گیا. اس نے کہا اگر اللہ نے حساب لینا تو پھر میں تو بخشا گیا. تو دیکھیں گمان چیک کریں, یہ تو ایمان ہے. اللہ نے جب حساب لینا ہے تو اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے گا. تو یہ ایمان کی یہ کیفیت ہوگی.